خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کے دوسرے باب کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ اس وقت یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودیہ کی سرزمین، تو یہودیہ کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری رات سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو مجوسیوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش پر کائنات میں حیرت انگیز جو واقعات ہیں وہ رونما ہوئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مسیح کی پیدائش کا واقعہ ہر پہلو سے حیرت انگیز ہے تو یہ سچ ہوگا۔ مسیح خداوند کی پیدائش اپنے آپ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مسیح کی پیدائش اپنے آپ ہم سبوں کے لیے خدا کا بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ اس کا آسمان چھوڑنا، اس کا انسان بننا، ہمارے درمیان آنا، یہ خدا کی محبت کا عروج ہے۔ اس لیے مسیح کی پیدائش کے واقعہ کا ہر پہلو ہمیں حیرت انگیز کر دیتا ہے۔ پہلا، اسرائیل کے ادنا سے شہر، چھوٹے سے شہر، گمنام سے شہر ناصرت میں ایک معمولی سی لڑکی جو گھریلو ہے، جس کے والدین مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس جبرائیل فرشتہ آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، وہ اس کے پاس آ کر ایک تو اسے سلام کرتا ہے اور اسے پیغام بھی دے دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔
حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ آج تک اس فرشتے نے نہ کسی کو سلام کیا ہے اور نہ کبھی کسی کو سلام کرے گا۔ وہ مقدسہ ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ پہلا واقعہ حیرت انگیز طور پر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن مسیح کی پیدائش جس دن ہوئی اس رات بھی ایک بہت حیرت انگیز واقعہ ہو گیا۔ اور کیا واقعہ ہوا کہ بیت لحم کا ایک معمولی سا شہر جو یروشلم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، انتہائی پست طبقہ سے تعلق رکھنے والے چرواہے جو اپنے پیشی کی وجہ سے معاشرے میں حقیر سمجھے جاتے تھے، غریب سمجھے جاتے تھے، دتکارا جاتا تھا، اور شاید وہ کبھی ہیکل میں بھی نہ گئے تھے کیونکہ ان کے جسم اور لباس سے بدبو آتی تھی۔ آج سب سے پہلے ان کو خدا کے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آسمانی لشکر یہ گاتے ہوئے ظاہر ہو جاتا ہے کہ خداوند کے نام کو جلال، عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی اور امن۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا، اور وہ حیرت انگیز واقعہ تھا مجوسیوں کا۔ مجوسیوں کی آمد ہوئی، اور آج کی پاک انجیل میں، مقدس متی کی انجیل میں ہم نے سنا کہ کیسے یہ مجوسی ستارے کی رہنمائی میں، ستارہ جو ان کے آگے آگے چلتا ہے، ستارہ جو آج کے موجودہ جی پی ایس کا کردار ادا کرتا ہے، وہ کیسے اس کی رہنمائی میں بچہ یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجوسیوں کا تعلق، جنہیں مجوسیوں کو دا وائز مین کہا جاتا ہے، عقل مند انسان جو ستاروں کا علم جانتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ ستارہ کس بات کا نشان ہے، کس بات کی آگاہی دیتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ وائز مین تھے، عقل مند انسان تھے، اور یہ امیر تھے، دولت مند تھے، جو مشرق سے دور سے چل کر ستارے کی رہنمائی میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد وہ بچہ یسوع کو سجدہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ نہ تو ہیرودیس کو سجدہ کرتے ہیں، نہ تو وہاں کے گورنر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی اور انسان کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ آج وہ جا کر صرف ایک چھوٹے سے معمولی سے بچہ یسوع کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت ہے، ان کو وائز مین کہا گیا ہے، عقل مند، اور ان کی عقل نے بتایا ہے کہ کس کو سجدہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آج کی اس عید کے موقع پر ہم یہی سیکھیں گے کہ کیسے سجدہ کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے۔ آج ان مجوسیوں نے بتا دیا۔ میرے عزیزو، مقدس متی کی انجیل کے مطابق یہ مجوسی مشرق سے آئے تھے، اور وہ اپنے وقت کے اسکالر تھے، ماہر تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ ان کا تعلق بادشاہوں کے گھرانے سے تھا، شاہانہ خاندان سے تھا، اور کلیسیا میں ایک مفکر گزرے ہیں ترتولین، جن کی وفات 225 عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے یہ خیال دیا، بتایا کہ یہ بیت لحم میں آنے والے جو مجوسی تھے وہ بادشاہ تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ مجوسی زرتشت تھے جو آگ کو پوجنے والے ہیں۔ ان کی دلچسپی اجرام فلک یعنی ستاروں کے علم کے بارے میں تھی، ان کا مطالعہ وہ کرتے تھے، اور انہوں نے ایک حیرت انگیز طور پر بیان دیا۔ وہ بیان کیا تھا؟
جب ہیرودیس کے پاس پہنچے، دریافت کیا، سوال کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق یہودیوں سے نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق جو تھا غیر اقوام سے تھا اور یہودی مذہب سے نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بھی کہا گیا کہ روایت بتاتی ہے کہ وہ فارس، موجودہ ایران، ہندوستان اور عرب سے وہ آئے تھے، مختلف علاقوں سے۔ کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی عرب کے ممالک سے آ رہا ہے، تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی حکمت، نہ تو فون کیا، نہ تو ای میل کیا، نہ واٹس ایپ کیا، نہ کوئی خط بھیجا کہ فلاں ڈیٹ کو وہاں پر پہنچنا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ حیرت انگیز واقعہ کہ ہر بندہ مختلف جگہوں پر ہے، لیکن خدا کیسے ان کو بلاتا ہے، کیسے ان کو بلا کر تقویت دیتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے اور سمت دیتا ہے کہ کس رستے پہ جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے اور کب جانا ہے۔ یہ خدا سے حکمت پا کر ستارے کی رہنمائی میں چل پڑتے ہیں۔ تو اب یہ سوال نہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، یہ مسئلہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرنے کیا آئے تھے، ان کی خواہش کیا تھی۔ ویسے آپ سے میں پوچھوں تو آپ بتا سکیں گے کہ وہ کیا لینے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ سجدہ کرنے آئے تھے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، یہ مسئلہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، بس بات سوچنے والی یہ ہے کہ وہ مسیح خداوند کو دور دراز سے چل کر صرف اور صرف سجدہ کرنے آئے تھے اور اپنے باطن کو روشن کرنے آئے تھے، کیونکہ ایک غیر معمولی ستارہ انہیں اپنی طرف کھینچ لایا تھا، انہیں بیت لحم کے شہر میں لے آیا تھا تاکہ وہاں پر آ کر بچہ یسوع کو سجدہ بھی کریں اور اپنے تحفے بھی دیں۔ میرے عزیزوں، یقینی طور پر ان کو رستے میں مشکلات آئی ہوں گی، نہ تو کوئی جہاز تھا، نہ تو کوئی کارپیٹ روڈ تھا، بلکہ رستے کے پیدل سفر ہے، گھوڑوں پر ہیں، کھچروں پر ہیں، سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور نہ ایک دن بلکہ کئی مہینوں کا سفر وہ طے کرنے کے بعد آتے ہیں، اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے تحفے پیش کیے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب 9 سے 11 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو جو ستارہ انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اسے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کر دیا۔ میرے عزیزوں، سونا مسیح خداوند کو کیوں پیش کیا گیا؟ سونا ایک قابل قدر، افضل اور قیمتی دھات ہے۔ مجوسی تو ویسے ہی بادشاہ کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے۔ ایک انوکھا بے مثال بادشاہ جسے وہ سجدہ کرنے آئے تھے، ان کا یسوع کو سونا پیش کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیح کو اپنا بادشاہ مان رہے ہیں۔ وہ خود تو بادشاہ ہیں، لیکن وہ گھر سے سونا لے کر نکلے ہیں تاکہ وہ اس بچے کو پیش کریں، جو اس بات کا نشان تھا کہ وہ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس لیے بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بادشاہ بھی ہے۔ مسیح حقیقت میں اپنی ذات اور کردار اور گفتار میں بادشاہ ہے۔ کلام فرماتا ہے
مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب 16ویں آیت میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی پیدائش پر یہ کہا گیا مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب 23ویں آیت میں کہا گیا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور اشعیا نبی کے صحیفہ کے نامے باب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اس لیے مجوسیوں نے بھی آ کر ہیرودیس سے یہی پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، اور یہی جملہ صلیب پر بھی لکھ دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یسوع جلالی بادشاہ ہے، محبت اور فضل اور سچائی اور رحم سے بھرا ہوا بادشاہ ہے، اور اس بات کا بیان یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب 14 سے 18ویں آیات میں ملتا ہے کہ وہ بادشاہ کیسا بادشاہ۔ تو اس لیے بادشاہ کو سونا پیش کرنا ان مجوسیوں کے لیے لازمی تھا، اور اس بات کا نشان تھا کہ وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسرا جو تحفہ ہے وہ لبان انسینس پیش کیا گیا۔ لبان ایک مسالہ ہے جسے جلایا جاتا ہے تو خوشبو آتی، جیسے پاک ماس کے دوران کاہن جو ہے وہ لبان جو ہے انسینس جو ہے پاک مذبح پر نظر کرتا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں ہیکل کے اندر مذبح پر قربانیوں میں لبان کا استعمال کیا جاتا، خدا کی عبادت کے لیے لبان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مجوسیوں کا مسیح کو لبان پیش کرنا ان کے مسیح پر ایمان کا اقرار تھا کہ وہ خدا ہے جو جسم لے کر زمین پر آ گیا، اس لیے وہ اس کے آگے زمین پر اوندے منہ گر کر اسے سجدہ کرتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں، کیونکہ انسینس جو ہے، لبان جو ہے، ہیکل کے اندر صرف خدا کی حضوری کے وقت ہی نظر کیا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیوں نے لبان پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے خدا جانا، اسے خدا مانا۔ لہٰذا میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح خداوند خدا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں نے مسیح خداوند کو سجدہ کیا تو مسیح نے کبھی انہیں منع نہیں کیا۔ کئی بار تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، جیسا کہ مقدس متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں لکھا ہے کہ جب اس کی صورت بدلتی ہے پہاڑ پر تو شاگرد ڈر جاتے ہیں اس کی نورانی صورت کو دیکھ کر۔ تو لکھا ہے کہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کی سنو۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تو یہ ڈرنا اور گرنا یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے، اور سجدہ کرنا، پرستش کرنا، یہ جو ہے خداوند کے لیے لازمی تھا۔ وہ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ مجوسیوں نے بھی سجدہ کیا، شاگردوں نے بھی سجدہ کیا، اور سجدہ جو ہے وہ خدا کو واجب ہے، انسان کو واجب نہیں۔ لہٰذا جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو توما رسول نے مسیح کے جلالی ہاتھوں میں میخوں کے سراغ دیکھ کر بے ساختہ ہو کر قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تو مسیح نے تب بھی اسے منع نہیں کیا۔ مسیح خداوند نے کبھی جن لوگوں نے مسیح کو سجدہ کیا ان کو کبھی مسیح یسوع نے منع نہیں کیا، کیونکہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے، اور ان لوگوں نے سجدہ کیا۔ تو رسول نے بھی سجدہ کیا، شاگردوں نے بھی سجدہ کیا، مجوسیوں نے بھی سجدہ کیا اور لبان پیش کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، اور جو بیان فرشتوں نے اس کی پیدائش پہ کہا تھا کہ ایک منجی المسیح تمہارے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے لبان پیش کرنا یہ اس کو خدا جاننے کا نشان تھا۔ تیسرا جو تحفہ پیش کیا گیا وہ مر تھا۔ مر جو ہے وہ تدفین کے وقت دفنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مر کا لفظی مطلب دکھ یا مصیبت ہے،
اور کلیسیا، یہ جو مر ہے، یہ کلیسیائی مصیبت اور غریبی میں تھی اس وقت، جیسے مکاشفہ 2 باب 8ویں سے 9ویں آیات میں لکھا ہے۔ تو مجوسیوں کا ایک ایسا تحفہ بچہ یسوع کی پیدائش کے موقع پر پیش کرنا بہت پرمعنی تھا، بہت مطلب رکھتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کی موت، مسیح کے دکھوں، مسیح کی مصیبت اور مسیح کے غم کی بھی تیاری کی۔ اتنے وہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ کیسے مرے گا بھی۔ مسیح مرنے کے لیے پیدا ہوا، دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، شاہانہ مشن کے لیے اس نے مجسم کو قبول کیا۔ اس کی زندگی دکھوں سے بری ہوئی تھی، اور اشعیاء نبی 700 سال پہلے اس کی بابت نبوت کرتا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا ہوگا۔ لہٰذا مجوسیوں کا مر کا نذرانہ پیش کرنا مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں اس نے ہر انسان کا کفارہ دے دیا، ہر انسان کو بچا لیا اور اپنا خون بہا کر سب کو خرید لیا۔ تو اس لیے مر کا پیش کرنا اس کی موت کا نشان تھا۔ میرے عزیزو، یہ مجوسیوں کی عید پیغام کیا دیتی ہے؟ مجوسیوں کی آمد پیغام کیا دیتی ہے؟ آج یہ مجوسی ہم پر واضح کرتے ہیں کہ ہم نے سچی پرستش یا سچی عبادت یا سجدہ کس کو کرنا ہے۔ یہ ان کی عید، ان کا گرنا، سجدہ کرنا، یہ مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ مسیح کے آگے پیش کر دیا۔ انہوں نے حلیمی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ، والانہ محبت کے ساتھ خداوند کی عبادت کی، پرستش کی، اور انہوں نے اپنے ڈبے کھولے اور اس کی شان میں اپنے نذرانے پیش کیے۔ میرے عزیزو، پرستش میں، عبادت میں خوشی سے قربانی دینے کے جذبات پیش کیے۔ پرستش میں خود غرضی یا خود نمائی ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ تو اس کا نام لیتے ہیں، اور کیونکہ اس کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور جب دل سے عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، تو پھر ہر طرح کے نذرانے اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ اس پرستش میں سجدہ بھی کیا جاتا ہے اور ڈبے بھی کھولے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ صرف سجدہ کرتے ہیں مگر ڈبے نہیں کھولتے، لیکن بعض لوگ ڈبے کھولتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے۔ ڈبے کھولنے سے مراد ہے کہ اپنے نذرانے ہدیے بھی پیش کرتے ہیں لیکن اسے خدا نہیں جانتے۔ بعض اسے سجدہ کرتے ہیں لیکن اپنے نذرانے پیش نہیں کرتے۔ تو ان مجوسیوں کی عید یہی ظاہر کرتی ہے کہ جب اسے سجدہ کرنا ہے تو پھر اپنا آپ بھی کھولنا ہے، جیسے مجوسیوں نے کھولا اور اپنا آپ پیش کیا۔ لہٰذا آج یہ عید دعوت دیتی ہے کہ مجوسیوں نے خداوند مسیح کو دیکھ لیا، پا لیا، ڈھونڈ لیا اور اسے سجدہ کیا، نذرانے پیش کر دیے، لیکن اس کے ساتھ وہ ہیرودیس کے پاس واپس نہیں جاتے۔ آخری بات کہ وہ ہیرودیس کے پاس واپس نہیں جاتے۔ ہیرودیس کے پاس نہ جانا ان کا جرأت مندانہ قدم تھا۔ وہ اسی کے ملک میں تھے اور بادشاہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم بچہ یسوع کو پالو تو مجھے خبر دینا تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں، میں بھی اپنے تحفے تحائف پیش کروں، لیکن انہوں نے اس کا جو ارادہ تھا جان لیا اور خواب میں آگاہی پا کر وہ بادشاہ کے پاس واپس نہیں جاتے۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح یسوع سے ملاقات کر لیتے ہیں، مسیح یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، اسے اپنا خداوند مان لیتے ہیں، اپنے دل کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ انسان کی راہ، اس کا کردار، چال چلن، گفتگو، ارادے، احساسات میں بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب حقیقت میں یسوع کا سامنا ہو جاتا ہے، حقیقت میں جب یسوع کا دیدار ہو جاتا ہے، جب یسوع کو دیکھ لیا جاتا ہے، یسوع کو پا لیا جاتا ہے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جیسے ان مجوسیوں کی زندگی بدل گئی۔
وہ ہیرودیس کے پاس نہیں جاتے۔ ہیرودیس نام ہے دھوکے کا، ہیرودیس نام ہے بے ایمانی کا، کیونکہ اس نے دھوکے کے ساتھ یسوع کو مارنا تھا، مروانا تھا، پکڑنا تھا، اور دھوکے کے ساتھ اس نے ان مجوسیوں سے کہا تھا، ان بادشاہوں سے کہا تھا کہ جب تم اسے ڈھونڈ لو تو مجھے بتانا تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ لیکن انہوں نے خواب میں آگاہی پائی اور واپس کسی دوسرے اور رستے پر چلے گئے۔ جس رستے پہ وہ آئے تھے اس رستے میں واپس نہیں جاتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب یسوع کو پا لیا، جب یسوع کو قبول کر لیا، جب یسوع کا دیدار کر لیا، تو پھر پرانے رستے پہ نہیں جانا بلکہ نئے رستے پہ چلنا ہے۔ اپنی زندگی کو پرانی ڈگر پہ نہیں لانا بلکہ یسوع نے جو راہ دکھا دی ہے اس راہ پر چل جانا ہے۔ میرے عزیزو، آج ان بادشاہوں نے یسوع کو دیکھ لیا، آئیں ہم بھی دیکھیں، ہم بھی یسوع کو دیکھیں اپنے بھائیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانے میں، اپنے عزیزوں میں، اپنی کلیسیا میں، اور سب سے بڑھ کر پاک یوخرست میں یسوع کو دیکھیں، سب سے بڑھ کر اپنے آپ میں یسوع کو دیکھیں، صلیب پر یسوع کو دیکھیں، پاک الطار میں دیکھیں، اور پاک صندوق میں یسوع کو دیکھیں، اپنے عزیزوں میں یسوع کو دیکھیں، اور اپنا آپ یسوع کو نظر کریں۔ صرف یسوع کو دیکھنا کافی نہیں، یسوع کو سجدہ کر دینا کافی نہیں، بلکہ اپنا آپ کھولنا، اور اس کے بعد کھول کر نئی راہ پر چلنا، نئے ارادوں سے چلنا، نئی راہوں پر چلنا، یہ لازمی ہے۔ میرے سے کل ہم نے نیا سال منایا، نئے سال کی خوشیوں کو منایا۔ آئیں اس نئے سال کے موقع پر اپنی جو راہیں ہیں ان کو تبدیل کریں۔ اپنی زندگی میں اس نئے سال کے موقع پر ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، اپنی سوچوں کو مضبوط بنائیں، اور اپنی زندگی میں کچھ لائحہ عمل بنائیں تاکہ ہم بھی اپنی راہوں کو سنوار سکیں، اور ان مجوسیوں کی عید کے موقع پر ہم بھی یہ لائحہ عمل بنا سکیں کہ جب ہم خداوند کو سجدہ کریں تو پھر اس کے ساتھ اپنا آپ بھی کھولیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے